میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. You are selected Prime Minister. تڑیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں میں بھیج دوں گا. You are not a dictator. تم تو صرف کٹپتلی ہو, تمہاری توڑے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے, ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان. کراچی جہاں سے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں اس وقت اس آفت سے نکلا نہیں ہے جو کل یہاں پر نازل ہوئی تھی, اور اس کی پریشانیاں پورے شہر کو اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج بھی دوسرے روز بھی باوجود کوشش کے میں اپنے اسٹوڈیوز میں نہیں پہنچ سکا. DHS سے اس وقت شارع فیصل کا رابطہ منقطع ہے, سڑک کا رابطہ منقطع ہے, اور کسی بھی صورت سے ممکن نہیں ہے کہ شارع فیصل DHS سے پہنچا جا سکے, جس کی وجہ سے ایک بار پھر ہم اسکائپ پہ شو کر رہے ہیں اور اسی آفت کا ذکر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. کل کے بعد آج شہر کے وسطی علاقوں میں, بیچ سینٹر میں تو کہیں بارش نہیں ہوئی, لیکن آج کراچی کے دوسرے علاقوں میں بارش ہوئی ہے. گلشن حدید وغیرہ میں آج پھر بارش ہوئی, اور اطلاعات کے مطابق کوئی 80 ملی میٹر بارش وہاں ریکارڈ کی گئی. لیکن کراچی آج اس مصیبت سے, اس آفت سے نہیں نکل پایا ہے جو یہاں پر کل کراچی والوں پر اس بارش کی صورت میں نازل ہوئی تھی, جو کہ کبھی اس سے پہلے اس انداز کی بارش نہیں دیکھی گئی. کراچی کا انفراسٹرکچر نہ پہلے اس قابل تھا کہ اس قسم کی بارش کیا ہے اس سے 10%, 5% بارش کو بھی سہ سکے, اور اس انداز کی بارش سہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ پورا شہر تقریباً زیر آب آ گیا, اور ایسے علاقے زیر آب آ گئے جہاں کے لوگ کروڑوں نہیں اربوں روپے میں ٹیکسز ادا کرتے ہیں. یعنی کہ سب سے پرتعیش و بہتر علاقے سمجھے جانے والے DHA کے علاقے ہوں, دوسرے علاقے ہوں, تباہی ہر جانب پھیلی نظر آئی ہے. نہ صرف یہ کہ نقل و حمل ناممکن تھی کیونکہ سڑکیں زیر آب تھی, اور سڑکیں زیر آب آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ فٹ سڑک زیر آب ہو, کہیں پہ 4 فٹ, کہیں پہ 5 فٹ, اور یہ کیفیت آج صبح تک, آج دوپہر تک برقرار تھی. اب کچھ پانی ڈھلنا شروع ہوا ہے, لیکن صورتحال اب بھی بہت ہی نازک ہے. کسی کو توقع نہیں تھی کہ حکومت جگہ جگہ نظر آئے گی کہ مدد کر رہی ہے, ایسا نہیں ہوا. لیکن لوگوں کی پریشانیاں اپنی جگہ جاری ہے, اور اب اس کی عکاسی کیسے کرے, کیسے اپنی بات پہنچائے اس پوری کیفیت پہ, جبکہ بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. دوسری جانب پیٹرول پمپس کام نہیں کر رہے کہ وہ اپنے جنریٹرز کے لیے پیٹرول یا ڈیزل لے سکے. بہت ہی مشکل صورتحال ہے, جس کی وجہ سے اب لوگوں نے اپنی بات کو پہنچانے کے لیے آج کا جو سب سے معروف ذریعہ ہے یعنی کہ سوشل میڈیا, اس کو پکڑا. کوئی انسٹاگرام پہ اپنی کتھا لے کے پہنچا, کوئی ٹویٹر کے ذریعے اس نے اپنی بات بیان کی, کسی نے فیس بک کا سہارا لیا, تو کسی نے یوٹیوب کا. مگر کراچی کی کراچی کی آواز, کراچی کی چیخیں پوری دنیا نے سنی. تاثرات دکھا دوں آپ کو, یہ دیکھ لیں بھائی, یہ ہے ڈیفنس فیز 6 کے حالات. یار تو اللہ معاف کرے یار, باقی علاقوں میں سوچ رہا ہوں کیا ہوا ہوگا. کراچی جو ہے وہ ڈوب چکے ہیں, اور یہ دکھا دیں بھائیوں, گھروں سے نہیں نکلنا. یہ دیکھو بجلی کی تاریں, وہ دیکھو پانی کے نیچے. یہ دیکھیے 26 اسٹریٹ, بجلی بھی نہیں ہے اور لوگ پریشان حال ہیں. یہ قیامت الصغریٰ کا مناظر ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے کراچی پہ, پاکستان پہ. 5 گھنٹے سے لوگ اپنے گھر نہیں پہنچ پائے. یہ حالت دیکھ لیں کراچی. یہ بزرگ ہمارے دیکھو, ان کی حالت دیکھو بیچاروں کی. یہ اسٹاک کی پارکنگ ڈوب گئی ہے, گاڑی, سب گاڑیاں ڈوب گئی ہیں. اسٹاک کے اندر اتنا پانی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, بارش تھمنے کا نام نہیں ہے. یہ دیکھیں ناظرین, یہ ہم 13D کا ہوٹل ہے, یہاں پہ گھوم رہے ہیں. یہ بائک ہماری ماشاءاللہ جا رہی ہے, پیچھے بھی استاد آ رہے ہیں, ان کی بائک بھی ڈوبی پڑی ہے. صحیح ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہاں کے.
ये होटल बिल्कुल डूब चुके हैं पानी के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये बलोच कॉलोनी शारा फैसल का नाला है जो कि बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो गया और अब जो है यहाँ से पानी बह के आ रहा है। और ये देखिए समंदर बना हुआ है। ये बेहतरीन गली होती थी कराची की, यहाँ कभी पानी नहीं आया, लेकिन आज देखें कि सिंध हुकूमत की नालायक कारकर्दगी की वजह से यहाँ पे देखें पूरे रोड पे, स्लोप वाला रोड है लेकिन हो गया और ये आ रहा है और ये पूरा भरता जा रहा था। कराची वालों के आसाब बहुत मजबूत हैं। इस किस्म की आफत हो या नॉर्मल आफत जिसका कि उनको रोजाना सामना करना पड़ता है इस शहर में, जो कि सिंध के खजाने में 95% जमा कराता है, जो मरकज के खजाने में 60 से 65% जमा कराता है, उसके पास बुनियादी सहूलियात नहीं है। इस प्रोग्राम में बार बार हम उसका जिक्र करते रहते हैं कि ये वो शहर उस अंदाज का शहर नहीं है जो दुनिया के दूसरे इस साइज के शहर होते हैं। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोगों को बसों के नाम पर टूटी हुई वैन्स की छतों पर सफ़र करना पड़ता है, लोगों को पानी खरीद के इस्तेमाल करना पड़ता है, लोगों के लिए बुनियादी सहूलियात जो किसी भी शहर में होती हैं वो नहीं अवेलेबल हैं। यहाँ पे कोई सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कैमरास नहीं है, यहाँ पे हत्ता कि गाड़ी आप रजिस्टर कराएं तो आपको नंबर प्लेट नहीं मिलती है। हम आपको सुनाते जाएं हद ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए कराची के आसाब, कराची वालों के आसाब हर तरह की मुश्किल के लिए वो तैयार रहते हैं और हर तरह की सूरत हाल में कोई बेहतरी का कोई रुख निकाल लेते हैं। किसी भी सूरत में कोशिश करते हैं कि हालात का मुकाबला किया जाए और इसी तरह से बाज बन चले कराची वालों ने इस इंतहाई खतरनाक आफत की सूरत को भी कोशिश किया कि वो किसी सूरत से इसमें कुछ बेहतरी या इंजॉयमेंट का पहलू निकाल ले। Warsat is Pakistan, is Karachi. Cloth market is watering, is not is guttering full. And this sea view manzar, nobody's Pakistan 2009. Naran Kaga no is Karachi. Kharadar, Mehman Masjid Road, Jinnah Road is golden market. Chocolatey water. Chocolatey water is very well water. Is swimming and not is well. Is dubki is very well funny. साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना गरीब आवाम डूब रही है साईं, मगर डूबी तो नहीं है। ये देखिए, ये दरिया में बहुत सारी चीज़ें बहती हुई आ रही है। ये एक हमारे दोस्त आ रहे हैं, वो भी बहते हुए आ रहे हैं, वो देखें। इनके पास तो बाइक नहीं है, आवाज़ लगाओ इनको भी कोई पकड़े। नहीं, ये हमारे जवान ब्रेक लग गई, रुक गए, पकड़े गए। अरे वाह भाई वाह, मैडम जी हमारी गाड़ी हाँ वाह। इतनी हिम्मत, इतनी कुव्वत ये कराची वालों में ही है, क्योंकि ये आजकल ज़माना सोशल मीडिया का है। सिटीजन जर्नलिज्म अपने उरूज पर है। लोग इंतज़ार नहीं करते कि हमारे जैसे प्रोग्राम में क्या दिखाया जाएगा या किसी टीवी चैनल पे क्या आ रहा है। उनके लिए इब्तदाई ज़रिया यकीनन सोशल मीडिया होता है और इसका भरपूर इस्तेमाल किया हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट ने, कराची वालों ने। उन्होंने कराची की तबाही की फ़ज़ाई अक्कासी भी की और उन वीडियोज़ को भी सोशल मीडिया पे जारी किया, बल्कि वो वायरल भी हुआ। एक और क्लिप जो कि सोशल मीडिया पे आम हुई और उस पर बहुत ही उसका जिक्र रहा, वो तमाशा है जो कि हमारे सियासतदान ऐसे मौक़ों पे रचाते हैं, या तो नज़र ही नहीं आते और अगर नज़र भी आते हैं तो एक खुला ड्रामा होता है जो कि आवाम के लिए रचाया जाता है। और इसी किस्म का ड्रामा लगता है रचाया एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों ने
ایک سڑک پہ موجود تھوڑا سا پانی جھاڑو سے صاف کرنے کی کوشش کی اور اس کے موقع پہ جو ان کا تبصرہ تھا وہ بھی سننے سے تعلق رکھتا تھا. سوشل میڈیا نے اس کو عام کیا. آپ بھی سنیں اور انجوائے کریں. یہ تقریباً 1 سے 1.5 فٹ پانی رہ گیا ہے جو انشاءاللہ یہاں پہ حق پرست قیادت اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر جو ہے اس پانی کو 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر بالکل ریموو کر دیں گے اور انشاءاللہ یہ ٹریفک کی روانی جو ہے جو تھوڑی سی متاثر ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. یہاں پہ ہمارے رابطہ کمیٹی کے زاہد منصوری بھائی, ٹاؤن آرگنائزر ذیشان بھائی, ہماری کمیٹی کے ممبر انوار شیخ بھائی, نعمان بھائی, کونسلر یہاں کے کارکنان, ذمہ داران. یہ دیکھیں اب ٹریفک بحال ہو گیا اس چورنگی کے اوپر ہر طرف سے ٹریفک آنا جانا شروع کر دیا گیا. جو 4 فٹ پانی تھا. کیا مستعد ہمارے سیاستدان ہیں. یہ MQM پاکستان کے لوگ تھے. ہماری کوشش تھی کہ کہیں پر ہم حکومتی یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک لوگوں کو ہم دکھا سکیں کہ جہاں پر وہ لوگوں کے ساتھ مل کے معاملات ہینڈل کر رہے ہیں, صفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ہمیں کہیں سے PTI والے مل جائیں جو کہ MNAs یا MPAs لگے ہوئے ہیں شہر کو صاف کرنے کے لیے, شہریوں کی مدد کرنے کے لیے. دور دور تک اس کا بھی نظارہ دیکھنے کو نہیں ملا. یہی وجہ ہے کہ اب لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے, حکومت پہ بھی اعتماد اٹھ رہا ہے, دوسرے سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں پر سے بھی اعتماد اٹھ رہا ہے. اور یہ وہ بچا کچا اعتماد ہے جو رہ گیا تھا, وہ بھی اس بارش میں بہتا ہوا نظر آیا, کم از کم کراچی کی حد تک. اسی لیے لوگ بہت زیادہ ناراض ہیں, بہت زیادہ غصے میں ہیں. گورنمنٹ سندھ ہے کہاں؟ صرف ٹی وی پہ آگے بیانات دیتے ہیں. یہاں آگے دیکھا ہے ان لوگوں نے کہ ہو کیا رہا ہے. جو روز مرہ کے جو دیہڑی کمانے والے وہ کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو بھوکا مارے ہیں. میرے بھائی کا انتقال ہے, مجھے وہاں جانا ہے اور میں جا نہیں سکتی. اب میں اتنی پریشان ہو رہی ہوں کہ میں کس طرح جاؤں اس طرح پانی میں. 95% گھروں میں نیچے سب پانی ہی پانی ہے. یہاں پہ کشتیاں چل رہی ہیں, آپ یہ دیکھیں کشتیوں پہ لوگ جو ہے نا سامان لینے اور شفٹ کر رہے ہیں لوگ نا نیچے. کوئی مدد کے لیے نہیں آیا یہاں پر ہم لوگوں کے لیے. اس وقت میں کس نے پانی سے نکل کر آئی ہوں, اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے جا رہی ہوں. میں اتنی پریشان ہوں. میں آپ لوگ سوچ سے بڑے بڑے لوگ بنگلوں بیٹھ کر کھا رہے پی رہے عیش کر رہے ہیں. اس علاقے کو بھی جا کے دیکھیں نا آپ لوگ کس طرح کی صورت حال ہے. یہاں پر گڈھے بھی ہے, گڈھے کے اندر بچے بھی جاتے ہیں یہاں پر, اور سامنے مسجد ہے. آپ بتائیں آج جمعہ ہے, ایسے نماز پڑھیں گے. کی گلیوں میں چکر لگائے, ارے عوام کو نا جینا دوبل کر رکھا ہے, مال کر دیا عوام کا. حکومت بل یہ دیکھیں, یہ حشر ہوا ہوا ہے, آپ دیکھیں. سوچنا چاہیے لوگوں کی آہ لگے گی تو کیا ہوگا, اور یقیناً آہ لگے گی کیونکہ جو درد اور جو تکلیف یہ سہتے ہیں حکومتی بے حسی کی وجہ سے, سیاسی بے حسی کی وجہ سے, اس کا کوئی مول نہیں ہے اور وہ کہیں پاکستان میں شاید نظر نہیں آتی. کمرشل بریک, اس کے بعد کراچی کا منظر ہم آپ دکھائیں گے پروفیشنل نگاہ سے, اور آپ کو شہر کی جو تباہ کن صورتحال ہے آج دوسرے روز اس کا کیا کیفیت تھی اس روز جبکہ بارش کو تھمے ہوئے 12-14 گھنٹے ہو چکے تھے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس قسم کی مصیبت و تباہی ہے جس کا سامنا کراچی کر رہا ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک. وقفے سے قبل آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ کراچی والوں نے اپنا کیسا دل کا غبار نکالا, کس طرح سے اپنی فرسٹریشن کا اظہار کیا. بارش کا پانی سڑکوں پہ جمع جانا, بھر جانا, گٹر ابل جانا تو ایک معمول کا عمل تھا, لیکن جس انداز کی تباہی کل ہم نے کراچی میں دیکھی اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی. وہ نالے بھی جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ صاف کر لیے گئے ہیں, وہ بھی ابل پڑے, وہ بھی بے قابو ہو گئے, اور تمام صورتحال ایسی تھی کہ پورا شہر ایک بہت بڑا دریا یہ سمندر نظر آ رہا تھا. کل کی بارش کے اثرات آج تک موجود ہیں اور کراچی کی معاشی شہرگ, پاکستان کی معاشی شہرگ کراچی اور کراچی کی معاشی شہرگ آئی چندی گڑھ روڈ پر آج دوسرے روز بھی اس انداز کا اتنا پانی جمع تھا کہ وہاں پہ معمولات زندگی, کاروبار زندگی نہیں ہو سکتے تھے. اس کے علاوہ چاہے بڑے سے بڑے علاقے ہو جہاں پہ کہ پرتعیش علاقے کہلاتے ہیں, کلفٹن, ڈیفنس, وہ تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے اور اب بھی ڈوبے ہوئے ہیں, اور صورتحال انتہائی اختر ہے کیونکہ ڈیفنس کے کئی فیزز ایسے ہیں کہ جہاں پر ہزاروں گھروں میں پانی جو ہے وہ داخل ہو گیا اور اس نے بڑی تباہی مچائی. چند 100 گھروں میں نہیں بلکہ دسیوں ہزاروں گھروں میں مختلف DHA کے فیزز میں یہ کیفیت ہے جو دیکھنے میں آئی. اس کے علاوہ آج جو کہ دوسرا دن تھا اس کے باوجود کراچی کے جو مصروف علاقے, کاروباری علاقے, طارق روڈ ہو, شفیق روڈ ہو, کورنگی کراسنگ ہو, حتیٰ کہ سندھ ہائی کورٹ ہو, وہاں پر بھی آج پانی جمع ہے اور ابھی بھی وہ پانی جو ہے وہاں پہ نہیں جا سکا ہے.
ہم نے شہر کی اصل صورتحال بارش کے دوسرے دن یعنی کہ بارش تھمنے کے کم از کم 12, 14, 16, 18 گھنٹے بعد کی کیفیت کو جانچنے کے لیے اپنے نمائندوں کو بھیجا، اور اس میں سب سے پہلے جو کراچی سینٹرل کے علاقے ہیں اس میں عائشہ منزل، نارتھ ناظم آباد، سرجانی ٹاؤن وغیرہ پہنچے ہمارے نمائندے مونس احمد، اور کراچی کے اس سے بہت ہی اہم ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقوں کی کیفیت آپ کو مونس احمد بتا رہے ہیں۔ گزشتہ روز کی بارشوں کے بعد شہر میں بڑی تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ گزشتہ روز سے بارش کا پانی جمع ہے اور نکالا نہیں جا سکا ہے۔ میں اس وقت غریب آباد کے علاقے میں موجود ہوں۔ یہ غریب آباد کا وہ انڈر پاس ہے جہاں سے روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں لاکھوں گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن گزشتہ روز سے یہاں پہ بارش کا پانی جمع ہے، اور بہت زیادہ بارش کا پانی اس وقت بھی جمع ہے کہ جب بارش کو ختم ہوئے تقریباً 18 سے 20 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی انتظامیہ کی جانب سے اقدامات نہیں کیے گئے کہ پانی کو نکالا جا سکے اور یہاں سے ٹریفک کی روانی کو ممکن بنایا جا سکے۔ اب پاک فوج کے جوان یہاں پر ضرور آئے ہیں اور کچھ مشینری لے کر وہ یہاں پر موجود ہیں جو کہ ابتدائی طور پہ یہاں سے پانی کی ڈرینیج کا سلسلے کو ممکن بنائیں گے، لیکن نہ تو ڈی ایم اور نہ ہی کوئی اور انتظامیہ یہاں پر موجود ہے جو کہ اس تمام اقدامات کو مکمل کر سکے، یہاں سے پانی کی نکاسی کو ممکن بنا سکے۔ اس وقت ہم پہنچے ہیں سرجانی ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے جو کہ کئی روز سے مونسون کا سلسلہ، برسات کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے۔ کئی روز سے یہاں پہ پانی بہت زیادہ جمع ہے۔ نہ صرف یہ مرکزی شاہراہ جہاں پہ آپ کو پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، بلکہ جو اندرونی گلیاں ہیں، اندرونی جو علاقہ ہے وہاں پہ گھر ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایک تباہی کا منظر یہ پیش کر رہا ہے سرجانی ٹاؤن کا علاقہ۔ یہاں کی تمام لائنز چوک ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ آنے والے 8 سے 10 دن مزید درکار ہوں گے اگر بارشیں نہیں ہوتی کہ یہاں پہ صورتحال معمول پر آ سکے، یہاں سے پانی خشک ہو سکے۔ اور اب میں موجود ہوں 4K چورنگی وے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے یہاں کی صورتحال خراب ہے، بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں یہاں پہ کہ نارمل ٹریفک تو دور کی بات، جو ہیوی ٹریفک ہے اس کا گزرنا محال ہوتا ہے، اور اب بارشوں نے اس تمام صورتحال کو مزید واضح کر دیا ہے۔ شہر کی ایک اور انڈر پاس پر اس وقت ہم موجود ہیں جو کہ سہراب گوٹ پر واقع ہے۔ بہت ہی اہم ترین یہ انڈر پاس ہے، خاصا گہرا بھی ہے، لیکن یہاں پر بارش کے پانی کی سطح آپ دیکھ سکتے ہیں، کم از کم 12 سے 15 فٹ تک پانی اس وقت بھی انڈر پاس میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پہ ٹریفک کی روانی مکمل طور پر معطل ہے۔ اور یہی صورتحال ہے جو کہ بار بار اس شہر کے حوالے سے کہی جاتی رہی ہے کہ کوئی تباہی، کوئی قدرتی آفت آئی تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ چاہے ہیٹ اسٹروک کا معاملہ ہو، کرونا وائرس کا معاملہ ہو، اور اب یہ حالیہ برسات کی بات ہو، تمام صورتحال میں، تمام معاملات میں حکومت کی جانب سے تو کوئی اقدامات ہمیں نظر نہیں آئے ہیں۔ اسی لیے اب شہری جو ہے حالات کے رحم و کرم پر ہیں، اور ایک مرتبہ پھر شہریوں کو اس تمام صورتحال میں شدید مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر کے دوسرے حصے میں یعنی کہ کراچی کے پوش علاقے جو کہا جاتا ہے، وہاں پہنچے ہمارے نمائندے خصوصی شہریار جنجوا۔ انہوں نے جائزہ لیا کلفٹن، شارع فیصل اور ڈیفنس کے علاقوں کا، DHA کا انہوں نے دورہ کیا۔ ان کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں ابھی موجود ہوں بریک روڈ پر، اور یہ جو انڈر پاس آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا پانی سے بھرا ہوا ہے۔ پاک فوج کی ٹیمیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جو کہ یہاں سے پانی نکالنے میں مصروف ہیں۔ ٹریفک کو یہاں سے ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ پنجاب چورنگی کا انڈر پاس ہے، مکمل پانی سے بھرا ہوا ہے۔ ابھی تک یہاں پر کوئی بھی انتظامیہ کے افراد نظر نہیں آ رہے ہیں جو اس پانی کو نکالیں۔ ٹریفک یہاں پہ شدید متاثر ہو رہی ہے۔ یہ KPT انڈر پاس یعنی کہ شون سرکل پر بنایا گیا انڈر پاس ہے، یہ بھی پانی سے بھرا ہوا ہے۔ ٹریفک یہاں پر معطل ہے۔ یقیناً پاک فوج کے جوان یہاں پر بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پانی نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں ابھی کلفٹن بلاک 2 میں موجود ہوں۔ کراچی کا یہ ایک پوش علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں صورتحال کے بارش ختم ہوئے تقریباً کوئی 15-16 گھنٹے گزر چکے ہیں، پانی ابھی بھی یہاں پر تقریباً گھٹنوں تک موجود ہے۔ ان تمام بنگلوز میں کل ہونے والی بارش کی وجہ سے پانی گھروں میں اندر داخل ہوا ہے، لوگوں کا بڑا نقصان ہوا ہے، فرنیچر کا۔ اس طرف بھی آپ جتنے بھی یہ گلیاں دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس علاقے کی تمام گلیاں جو ہیں وہ مکمل پانی سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ DHA کی مین شاہراہ خیابان اتحاد کی ہے۔ یہ روڈ کرنگی کو سی ویو سے ملاتی ہے۔
इस रोड पर जहां तक मेरी नज़र जा रही है चारों अतराफ पर सिर्फ पानी ही पानी है। यहां पर आप दूर दूर से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको भी देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शाहराह पे जबकि अब कोई 17-18 घंटे गुजर चुके हैं बारिश को ख़त्म हुए उसके बावजूद इतना पानी है। ये ख़ियाबान रूमी का इलाका है DHA फेज़ 8 का। ये पूरा इलाका भी आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। यहाँ के जो बेंगलोज़ हैं वहाँ से अभी तो पानी उतर चुका है, लेकिन आसार अभी भी बाकी हैं कि यहाँ पर कल की बारिश के बाद पानी बेंगलोज़ में अंदर गया था। ये ख़ियाबान बदर का इलाका है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गलियों में किस कदर पानी मौजूद है। अभी ये बताया गया है कि यहाँ पर कल 5-5 फुट तक पानी जो है यहाँ पर सड़कों पे मौजूद था। इन तमाम बेंगलोज़ में भी यहाँ पर पानी आया है। यहाँ से पानी को निकालने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं। मजमूई तौर पर डिफेंस और क्लिफ्टन का इंफ्रास्ट्रक्चर इन हालिया बारिशों में बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। इस रोड पर कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का ऑफिस है और आप इस रोड के हालात देख सकते हैं पेश कर रही है। और मजमूई तौर पर जितने भी डिफेंस का इलाका है, जो कमर्शियल इलाके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर। ये तो वो इलाके हैं जो कि वो शहरी इलाके हैं जहाँ का तकरीबन हर घर, हम कह सकते हैं हर घर अपने टैक्सेस अदा करता है कि उसको बुनियादी सहूलतें मिले। लेकिन बुनियादी सहूलतें क्या मिले, एक आम सूरत हाल में, बारिश की सूरत हाल में उनके घरों में, हज़ारों घरों में जैसे मैंने कहा है पानी घुस गया और आज तक वो पानी बाहर नहीं आया था। और फिर सड़कें भरी हुई हैं, पानी से भरी हुई हैं, लोगों की गाड़ियां, लोगों के असासे पूरी तरह से तबाह बर्बाद हुए हैं और उसके बावजूद भी रिस्पाइट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। जब इन इलाकों का क्या हाल है तो उन इलाकों का क्या होगा जो सनती इलाके कहलाते हैं, जो यहाँ पे जो कि मजदूर बस्तियां समझी जाती हैं, उसकी भी हमें झलक दिखाना जरूरी है कि कोरंगी क्रॉसिंग, कोरंगी कॉजवे, शाह फैसल कॉलोनी वगैरह में क्या हालत हुई। और उसके लिए हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट साले फरोज खान वहाँ पहुंची। इस वक्त हम मौजूद है कोरंगी क्रॉसिंग पर और ये सड़क इब्राहिम हैदरी, लांठी और कोरंगी के मुख्तलिफ रास्तों से जुड़ने वाली मरकजी शाहराह है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ की सूरत हाल किस कदर अबतर है। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। इस मुश्किल से ये कठिन रास्ता तय करके लोग अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई करने के बावजूद शहर में कोई इक़दामात ना किए गए। सिफर इक़दामात की बुनियाद पर सिर्फ और सिर्फ परेशानी का सामना है तो सिर्फ शहरियों को। आप देख सकते हैं ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। इंतहा ये हुई कि पहले से शहर क़ैद की मुतअद्दिद सड़कें टूट फूट कर शिकार हैं। बारहा रोशनी डाली कि सड़कें टूटी हुई हैं, मुश्किलात का सामना है। महज एक छोटा सा खड्डा ही शहरियों के लिए अजियत का सबब बन जाता है, बावजूद इसके पैचिंग का काम नहीं होता। और जब बारिश हो जाती है तो मसाइल दुगने हो जाते हैं। कोरंगी क्रॉसिंग के बाद कोरंगी कॉजवे, यहाँ पर हमें पानी तो ना मिला, पानी निकल चुका है, लेकिन यहाँ पर बारिश के बाद क्या क्या तबाहकारियाँ हुई और ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर पोल गिर गए हैं। ये वो मरकज़ी वाहिद रास्ता है जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, लांठी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाता है। एक बहुत बड़ा मजदूर तबका इस वाहिद रास्ते का इंतखाब करता है और यहाँ से गुज़रता है। और जब इस रास्ते का इंतखाब किया बारिश के दौरान तो यहाँ पर ऐसे हादसात रोनुमा हुए कि जिनको अल्फाज में बयां करना शायद इतना आसान होगा। यहाँ पर आप सड़क की सूरत हाल देख सकते हैं कि सड़क पूरी टूट फूट का शिकार हो गई। यहाँ पर ऐसा कौन सा सड़क बनाने में मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है कि बारिश की बूंदें पड़ते ही यहाँ की सड़क जो है वो बिल्कुल धंस चुकी है। इस सड़क को, इस कोरंगी कॉजवे के इस रास्ते को फ़िलहाल शहरी आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। सुबह से ये बंद है। और अब शाह फैसल कॉलोनी, जहाँ पर कचरे से अटा हुआ ये इलाका आप देख सकते हैं। यहाँ से पानी तो निकल गया, लिहाजा कचरा ना उठाया जा सका। और देख सकते हैं साथ ही इसके एक नाला भी है जो कि अभी तक चौक है।
यहाँ पर जो रहायशी हैं वो भी इस गंदगी ताफुन ज़दा माहौल में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बारिश के बाद कराची के हर इलाके में कोई फर्क ना रहा और कराची डूबता रहा। ये आप देखें वो लोग खास तौर पे जो कराची में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो यहाँ के अंदों का तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। आम दिनों की तकालीफ अपनी जगह होती है और उस पर ये सोने पे सुहागा, ये कैफियत जो है ये करेले पे नीम चढ़े वाली कैफियत है और यकीनन बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि ये पाकिस्तान की माशी लाइफ लाइन का मामला है, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का मामला है, ये पाकिस्तान के उस शहर का मामला है जहाँ पर एक बदतरीन सियासी बहरान भी है, क्योंकि यहाँ के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते, हुकूमत बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनती है और फिर कराची की तरफ जो तवज्जो होनी चाहिए वो नहीं होती, और नहीं होती है तो वो होता है जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं और अक्सर हम आपको दिखाते रहते हैं। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। कल की बारिश और इस पिछले एक हफ्ते में जो कराची की मौसमियाती कैफियत रही है, उस हवाले से एक बार फिर एक्शन की सदाएं हो रही हैं। कराची वाले देख रहे हैं कि किस किस्म का एक्शन वो हुकूमत लेती है, वो पार्टी लेती है जो इस वक्त वफाक में इक़्तिदार पर है, जिसको कराची का एतमाद हासिल है, जिसको वोट दिया कराची ने, और उसकी मखलूत जमात MQM पाकिस्तान PTI जो कि कराची से इलेक्शन जीती, कराची की इस तबाही की सूरत हाल में फिलहाल कुछ करती दिखाई नहीं दे रही है। मगर इसी वजह से लोगों में बेचैनी फैल रही है, बदअमनी फैल रही है, और लोगों का ख्याल है कि अगर वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है तो वह वफाकी हुकूमत आइन कुछ खंगाले, इख्तियारात निकाले और इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कराची को इस वक्त जो उसकी कैफियत है, जो उस वक्त हुकूमती बेहिसी का यानी कि प्रोविंशियल हुकूमत की बेहिसी का उसको सामना है, उससे किसी सूरत से कराची को छुटकारा मिले। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जहाँ कराची की सूरत हाल बद से बदतर होती नजर आ रही है, आज हुकूमती एक्शन के हवाले से कोई बराह रास्त कोई चीज़ नजर नहीं आई, लेकिन आज यकीनन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मंजर आम पे नजर आए। कल रात गए वो मंजर पर आए थे और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची की तबाही की सूरत हाल और उसमें हुकूमती इक़दाम क्या कहा, किस जगह पे मसाइल को हल किया गया है, किस मुसीबत को ख़त्म किया गया है, किस मुसीबत को एड्रेस किया गया है। इसके बजाय वज़ीर आला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका बुनियादी फोकस जो था वो अमवात पे था कि कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों से के लिए ये जानलेवा साबित हुआ। ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस उन आदाद शुमार पे रहा। कराची में 47 अफराद अपनी जान जिनकी डेथ हुई है, और ये डिफरेंट रीजंस थे। रूफ कोलैप्स, आपकी दीवारें जैसे गिरी, वॉल कोलैप्स, लाइटनिंग से और इलेक्ट्रिक्यूशन से, करंट लगने से जाने लोगों की ज़ाया हुई। शहर की हालत काफ़ी ख़राब थी। शारा फैसल से मैं नहीं जा सका, हमें डिटोर लेना पड़ा, घूम फिर के हम किसी तरीके से पहुँचे। हमें अपनी गाड़ी अबैंडन करनी पड़ी कि वो गाड़ी बिल्कुल पानी में डूब गई थी। तकरीबन मेरे कमर तक पानी था, जिसमें हम वहाँ से चल के निकले और फिर जहाँ और गाड़ियाँ मंगाई और हम वापस फिर पहुँचे। ये सूरत हाल शहर की कल रात को थी। मैं नर्सरी जहाँ कल मैं नहीं जा सका था, मुझे रोक दिया गया था, और वाकई उधर बहुत पानी था। यूसुफ कोट में बहुत ज़्यादा पानी था, लोगों में बहुत तशवीश थी उधर। इस दफ़े जो महंगे तरीन इलाके हैं शहर के, उनमें ज़्यादा हालत ख़राब थी। लोगों के कच्चे घर डैमेज हुए हैं या पूरे गिर गए हैं, पूरी तरीके से नुकसान बहुत शदीद हुआ है। ये असेसमेंट करा के और हम फेडरल गवर्नमेंट से भी उनके सामने भी अर्ज़ रखेंगे। कल की बारिश की तबाही के हवाले से हमने आपको इसी प्रोग्राम में बताया था कि वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि कल जो तबाहकुन बारिश हुई है वो उसके लिए हुकूमत सिंध इसलिए तैयार नहीं थी कि परसों रात को उनकी महकमा मौसमियात से बात हुई थी और महकमा मौसमियात ने उनसे कहा था कि हल्की फुल्की बारिश होगी और दिन के 11:30-12 बजे तक मतला साफ हो जाएगा, और जिसकी वजह से उनको तवक्की यही थी कि ऐसे ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बारिश बहुत ज़्यादा हो गई। ये तो उन्होंने नहीं कहा कि इसलिए हम तैयारी नहीं कर सके, लेकिन उसको उन्होंने जिस तफसील से अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू में बताया, इसका लगता ये था कि हुकूमत सिंध की सारा फोकस ये था कि महकमा मौसमियात ने, क्योंकि टेलीफोन कॉल में जो वज़ीर आला ने महकमा मौसमियात की थी उसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कल वाले दिन यानी कि जुमेरात को बारिश नहीं होगी, इसलिए शायद हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज वज़ीर आला सिंध ने एक बहुत इम्पोर्टेंट मुतालबा कर दिया है विफाक से। उन्होंने कहा, वज़ीर आला सिंध जो कि खुद मईशत को समझते हैं, सिंध के वज़ीर ख़जाना है पिछले 12 साल से, आज उन्होंने विफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि कराची के हालात को ठीक करने के लिए
ان کی حکومت کو وفاقی حکومت $10 ارب دے دے. $10 ارب کا تقاضا کیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان کا جو دراصل فورن ایکسچینج ریزروز ہے وہ بھی لگ بھگ $10 ارب کے قریب نہیں ہے. گویا کہ حکومت کے پاس جتنے ڈالرز ہیں وہ دے دے، مراد علی شاہ کو حکومت سندھ کے حوالے کر دے، اس کے بعد وہ کراچی پہ کام کرنا شروع کریں گے. 12 سال میں کراچی کے لیے ہم نے جتنی کوشش کی، پہلے اتنی نہیں ہوئی، کراچی کو اتنا خراب کر دیا گیا تھا، لیکن کافی نہیں تھی، ہمیں اور ریسورسز کی ضرورت تھی. نالوں کے اوپر انکروچمنٹس اب بالکل منظور نہیں ہے. ہم نے لوگوں کو ریسیٹل ضرور کرنا پڑے گا، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو لیگلی وہ انکروچمنٹ کی اجازت دی گئی ہے. تو یہ سب نالے کلیئر کرانے پڑیں گے، ہمیں ان کی انجینئرنگ سولوشن کرنی پڑے گی. اس میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، اسی لیے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نیشنل ایجنسی سب سے مدد لینی پڑے گی. جب میں بات کرتا ہوں کہ $10 ارب کی ایک ایسٹیمیٹ لگائی گئی تھی، تو انہی وجہ سے ہے نا. ہم فیڈرل گورنمنٹ سے درخواست کریں گے کہ وہ اس سلسلے میں مدد کریں، وہ مدد دیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اختیارات نہ مانگنے شروع ہو جائیں. کراچی مطالبہ کر رہا تھا کہ وفاقی ایکشن ہو، براہ راست وزیر اعظم کارروائی کرے، اور نہ صرف یہ کہ ایک عام کراچی والا ایک ایکشن کا مطالبہ کر رہا تھا کراچی کی صورتحال پر اس کے زخم پوچھنے کا، دھونے کے لیے وفاق سے مطالبہ کر رہا تھا، کیونکہ کراچی کا ووٹ وفاق میں پی ٹی آئی نے اور ایم کیو ایم نے حاصل کیا تھا، لیکن کوئی ایکشن ہوتا نظر نہیں آیا. حتیٰ کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ کراچی کے لیے فوری طور پہ ہنگامی حالت کا اعلان کیا جائے، کراچی کو آفت زدہ علاقہ قرار دیا جائے. کل کے دن وزیر اعظم نے اس کراچی کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی تھی، لیکن کل ہمارے پروگرام میں گورنر سندھ عمران اسماعیل نے دعویٰ کیا تھا کہ آج 12 بجے وہ پی ٹی آئی کے اہم تمام پارلیمنٹیرین سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوگی، جس کے بعد کراچی کے لیے ایک بڑا اعلان کریں گے. جناب عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کراچی کے حوالے سے ایک بڑا اعلان کریں گے، کراچی کے لیے کسی بڑے پیکج کا اعلان کریں گے، اور یقیناً انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وزیر اعظم ایکشن میں آئیں گے، ایکشن کرتے ہوئے کراچی کی تباہی کی صورتحال میں نظر آئیں گے. اور وہ کل یعنی کہ آج ہوگا، دن کے 12 بجے تک ایسا ہوگا اور اس کے آس پاس ہوگا، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. آپ کو یاد دلانا ضروری ہے کہ جناب عمران اسماعیل کی وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کیا توقعات تھی. آج وزیر اعظم سے جو بات ہوئی، انہوں نے انتہائی اس پہ دکھ اور تشویش کا اظہار کیا کراچی کے معاملے پہ، اور وہ ایکسٹریم میجرز لینے سے اب نہیں اس پر چوکیں گے. میری یہ خواہش تھی کہ کراچی میں ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے. ہم جس وقت بات کر رہے ہیں ہم آلریڈی لیٹ ہیں کراچی میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے. کل وزیر اعظم نے کراچی سے تمام الیکٹڈ افراد کو ایک میٹنگ کے لیے بلایا ہے. وزیر اعظم مشاورت کے بعد ایک اہم اعلان ضرور کریں گے. گفتم نشستم برخاستم والی کیفیت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کانکریٹ کام کرنے والے آدمی ہیں، اور وہ ایک کسی سوچ کے ساتھ کل کا اجلاس بلایا. کوئی نہ کوئی بات، کوئی کراچی کے لیے ایسا پیکیج، کوئی کراچی کے لیے ایسی چیز جس کا کراچی انتظار کر رہا ہے، وہ اسے ملے گی. ایسا کچھ نہیں ہوا، نشستن گفتن برخاستن بھی نہیں ہوا، کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق پی ٹی آئی کے تمام منتخب اراکین گورنر ہاؤس ضرور پہنچے، لیکن وزیر اعظم سے ان کی ٹیلی کانفرنسنگ نہیں ہو سکی. چند اراکین کو بلایا گیا کیونکہ کہا گیا کہ اب وزیر اعظم سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اجلاس کریں گے، اور جو اجلاس بتایا گیا تھا کہ وہ منتخب اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ وزیر اعظم کی گفتگو ہوگی، وہ نہیں ہوئی، اور پی ٹی آئی کے منتخب اراکین پارلیمنٹ وہاں سے چلے گئے. اس کے علاوہ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی توقعات کے مطابق اس کے مختلف بالکل کیفیت ہوئی، کیونکہ وزیر اعظم نے کراچی کے لیے نہ کوئی اعلان کیا، نہ کراچی کے لیے اعلان کیا. حال بہت اس وقت حوصلہ شکن رہی ہے کراچی والوں کے لیے بھی، اور کراچی سے منتخب پی ٹی آئی کے اراکین کے لیے. اطلاع رہی ہے کہ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ آج 28 اگست ہو گئی ہے، اور جس کے بعد باقاعدہ کراچی میں قانونی طور پہ میئر کراچی کی مدت ختم ہو رہی ہے آج رات 12 بجے، اور کل قانونی طور پہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی ہو. اور اس سلسلے میں باقاعدہ یہ طے ہوا تھا، جو گزشتہ ہفتے اجلاس ہوا تھا پاکستان کے کلیدی سرکار بڑے قومی اداروں کے زیر انتظام، ان کی معاونت سے جو وفاقی حکومت کے اراکین تھے، اسد عمر، علی زیدی، گورنر عمران اسماعیل، سندھ کی جانب سے مراد علی شاہ، جناب ناصر حسین شاہ، اور ایم کیو ایم کی جانب سے جناب امین الحق اور اس وقت کے میئر وسیم اختر. طے یہ ہوا تھا کہ کراچی کے تمام
تمام معاملات کو طے کرنے کے لیے وفاق اور صوبے مل کے کام کریں گے. اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو تینوں پارٹیوں پر مشتمل ہوگی. کمیٹی بھی تشکیل دی گئی, اس کے اجلاس بھی ہوئے, اس حوالے سے متعدد اہم ڈیولپمنٹ بھی ہوئی. ایک اجلاس اسلام آباد میں بھی ہوا اور ایک کلیدی نقطہ یہ تھا کہ 28 تاریخ کو جب میئر کی مدت ختم ہو جائے گی تو کراچی کا نظام سنبھالنے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی ہوگی. وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کے معاملات کو غیر جانبدارانہ, غیر سیاسی انداز میں اور ایمانداری سے بغیر رشوت کے ماحول کے چلائے گا. اور اس کے لیے یہ تھا کہ دونوں جو صوبے اور وفاق ہے وہ مل کے فیصلہ کریں گے اور اس کے لیے ایک نام کا تعین ہوگا. بتایا گیا اور پاکستان کے کلیدی اداروں نے مل کے ایک نام تجویز کیا ہے جناب یونس ڈھاگا کا. انتہائی اچھی شہرت کے, بہت ہی ایماندار, بہت ہی زبردست پروفیشنل, پاکستان کے بہت ہی مایہ ناز سول سرونٹ ہیں, کراچی میں مستقل رہائش ہے اور ہر لحاظ سے بہت ہی عمدہ پروفیشنل ہے, ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے. کہ کہا گیا کہ ان کا نام جو ہے وہ وفاق اور تمام کلیدی ادارے چاہتے ہیں کہ ان کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا جائے. حکومت سندھ سے اس سلسلے میں بات بھی کی گئی ہے. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طور پہ حکومت سندھ کی اس حوالے سے کوئی بڑی مخالفت دیکھنے میں نہیں آئی ہے, لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے حکومت سندھ کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس پورے معاملے کی بہرحال لیڈرشپ جو ہوگی وہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہوگی اور چیف منسٹر سندھ ہی اس پورے نظام کو چلائیں گے. یہ ضروری ہے مگر کہ یہ شخصیت جو ہو ان میں سیاسی مداخلت نہ ہو اور تمام کام جو اب کراچی کے ڈیولپمنٹ کے اور کراچی کے آنسو پہنچنے کے وہ ایمانداری سے ہو, اس میں رشوت ستانی نہ ہو. یونس ڈھاگا کا نام اس سلسلے میں سامنے لایا گیا ہے. یقیناً جو لوگ جانتے ہیں ڈھاگا صاحب کو جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھی شہرت کے ایماندار شخصیت ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں باقاعدہ اعلان کب ہوتا ہے. حکومت سندھ اس سلسلے میں جو اس کی مشاورت ہوئی ہے کلیدی اداروں کے ساتھ, وفاقی حکومت کے ساتھ, وہ اس کے کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن آج کی پوری صورتحال کے حوالے سے حوصلہ شکن صورتحال رہی ہے کراچی کی, کیونکہ جو اطلاعات تھی, جو خیال تھا کہ آج کوئی براہ راست وزیر اعظم کارروائی کریں گے, ایکشن کریں گے, اعلان کریں گے. خود گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل نے ہمارے پروگرام میں کل کہا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا. اس پوری صورتحال کو جانچیں گے اور اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کر رہے پاکستان تحریک انصاف کے سندھ کے کلیدی رہنما, قائد حزب اختلاف بھی ہیں حکومت سندھ اسمبلی میں. ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہے محترم فردوس شمیم نقوی. بہت بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب. آج ان کراچی والوں میں شامل ہیں جنہوں نے آج آپ نے ٹویٹ بھی کی کہ اگر ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ریسورس نہیں ہے, ہم کچھ کر نہیں رہے تو ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. گویا کہ آپ بہت زیادہ دل شکستہ تھے آج کی صورتحال میں. اور میری اطلاع میں یہ بات ہے کہ آج کیونکہ جو وزیر اعظم سے جس قسم کی انٹریکشن ہونا تھا آپ لوگوں کا وہ بھی نہیں ہوا, تو بہت زیادہ ڈپریسنگ صورتحال تھی کراچی والوں کے لیے مجموعی طور پر. اور آپ لوگ کامران صاحب, میں تو یہ کہتا ہوں کہ کل کی شام کراچی پہ اوپر غربت کی شام گزری اور آج بھی جگہ جگہ, میں ابھی نکلا سولجر بازار سے مجلس کر کے تو وہاں لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ لائٹ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. بہت سارے جگہوں سے آج سارا دن خبر آتی رہی کہ لوگوں نے 24 گھنٹے سے کھانا نہیں کھایا اور ان کو نکالنے کے لیے بھی کوئی پہنچا نہیں. کوئی ابھی تک ایمرجنسی سینٹرز آپریشنل نظر نہیں آئے. میں تو اپنی آنکھ کراچی والوں سے کیسے ملاؤں جنہیں نے مجھے ووٹ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے ہماری امیدیں ہیں اور انہی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ غلطی ہے. بہت ساری تجاویز رکھی بھی گئیں لیکن ان کو کنسلٹ ان کنسرن منسٹری سے کرنا ہے کہ وہ پروگرام کیسے ہو. جیسے میں آپ کے سامنے ایک تجویز رکھ دیتا ہوں کہ جس طرح اس وقت کووڈ کے لیے ایک ایمرجنسی کیش پروگرام دیا گیا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ افیکٹیز کو فوری طور پہ کچھ نہ کچھ کیش پہنچایا جائے کہ وہ اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کر سکیں, خاص طور پہ جن کے گھر کے سارے املاک جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں یا گھروں کی ریپیئر کرنے کی ان کو ضرورت ہے اور ان کے پاس آمدنی نہیں ہے. دوسری چیز انٹرسٹ فری لون کی بات بھی ہوئی کہ ایسے لوگوں کو کوئی انٹرسٹ فری لون مل جائے. تو اس کے لیے بھی یہ اناؤنسمنٹس کرنے کے لیے خاص طور پہ آج جمعے کا دن بھی تھا, جمعے کی نماز کا وقت تھا, تو بغیر
سب کو کنسلٹ کیے ہوئے اناؤنسمنٹ تو نہیں ہو سکتی تھی، وہ تو میں مجبوری سمجھتا ہوں. اور یہ اگر پیر منگل تک بھی ہو جائے کہ یہ پیکیجز کنسیڈر ہو کے لوگوں کو کچھ امید شمیم مل بھائی جائے ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی کا مسئلہ جو ہے، جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تو کراچی کا مسئلہ وہ ہے جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر، یعنی کہ پچھلے 48 گھنٹے میں ہم نے دیکھا. باقی تو کراچی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس پہ وزیر اعظم پریشان ہو، پی ٹی آئی پریشان ہو. باقی تو چیزیں ہیں. آپ نے تو بالکل نیرو فوکس رکھا ہے اس وقت کے جو پرسوں بارش ہوئی ہے اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. بالکل آپ نے جو بات کہی ہے اور جو پکڑی ہے میں اس کو انکار نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا فوری طور پہ جب تک جو لوگ ٹربل میں ہیں، جو مشکلات میں، پہلے ان کی مشکلات دور کی جائیں. پھر جو یہاں کا سسٹم ہے جس پہ میں آپ کے پروگرام میں کتنی دفعہ بات کر چکا ہوں، ابھی جو بھی بات جو آپ نے کہی، اس شہر کو ایک قابل ایڈمنسٹریٹر چاہیے. کیا ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمیں لوکل باڈیز الیکشن نہیں کرانی؟ وہ ایڈمنسٹریٹر کتنے دن کے لیے ہوگا؟ اس کو اختیارات کہاں دیے جائیں گے؟ اس کی فنڈنگ کہاں سے آئے گی؟ میں آپ ہی کے پروگرام میں یا کسی اور ٹی وی پروگرام پہ یہ کہہ چکا ہوں. چیف منسٹر صاحب کو پوری اتھارٹی مبارک، پورا کریڈٹ مبارک. جو چیز وہ مانگ رہے ہیں ان کو دے دی جائے، لیکن کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کر دیے جائیں. چھوڑیے یہ کریڈٹ کی جنگ کو. اس سے کیا اب کراچی والے اتنے تنگ، کراچی کو بسیں مل جائیں. چیف منسٹر کا نام لکھ دیجئے اس پہ، پرووائیڈڈ بائی مراد علی شاہ. فردوس شمیم نقوی ویلکم کریں گے. کراچی کی پانی کی اسکیم پہ لکھ دیں ذوالفقار علی بھٹو واٹر اسکیم، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پانی مل جائے. کراچی کا سیوریج کے پانی کے اوپر بے نظیر کا نام رکھ دیا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. کراچی کے ہر سڑک کا نام بلاول بھٹو پہ رکھ دیا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. بنا تو دو. مجھے مرتضی وہاب نے کہا کہ لاہور کے اندر یہ مسئلہ ہوا ہے، وہاں بھی بارش ہوتی ہے، وہاں این ڈی اے میں کو نہیں بلایا جاتا. میں کہا مرتضی صاحب میں آپ سے صرف ایک بات کرتا ہوں، 3 سال لے لو، کراچی کو لاہور جیسا بنا دو، میں تمہیں سلوٹ کروں گا. جب تک سسٹم اور نظام درست نہیں ہوگا کراچی کا پرماننٹ حل نہیں آئے گا. جب آپ پرماننٹ حل کی بات کرتے ہیں تو امپاورڈ لوکل باڈی کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. کراچی کی نگاہیں وزیر اعظم پہ مرکوز ہیں. اتنی مصیبت میں ان کی توقع یہ تھی کہ وزیر اعظم ان کے درمیان کھڑے ہوں گے، بلاول بھٹو نہ کھڑے ہوں. بلاول بھٹو کو تو ووٹ نہیں دیا تھا نا کراچی والوں نے. کراچی والوں نے ووٹ دیا تھا عمران خان کو، عارف علوی کو. آخر وہ عارف علوی، وہ عمران خان، وہ کہاں ہیں؟ آخر کب وہ کراچی کی صحافت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ایک ٹویٹ سے کام چلے گا سر؟ ایک ٹویٹ سے یہ صلہ ہے کراچی کا جو اس نے آپ کے 14 ایم این ایز بنائے، 26 ایم پی اے جتوائے آپ کے، اس کے جواب میں ایک وزیر اعظم کا ٹویٹ یہ ڈیزرو کر رہا ہے کراچی. مچ مور. اور مجھے یہ بانگ دہل کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ عاشورے کی وجہ سے فوراً عاشورے کے بعد اگلے ہفتے خان صاحب آئیں گے. میں امید رکھتا ہوں آئیں گے بھی، اور جو ہم نے باتیں کی ہیں اس کے لحاظ سے کوئی پیکیج بھی کراچی والوں کو ملے گا، اور اس کا ایک پرماننٹ حل بھی ملے گا. وہ پرماننٹ حل چاہے ڈسکشن ود پی 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 ہے، چاہے وہ فال کمیٹی ہے، چاہے ایڈمنسٹریٹر ہے، چاہے 149(4) ہے، چاہے آرٹیکل 140A کا سپریم کورٹ میں پیٹیشن ہے. کراچی ہیز ہیڈ انف. اور اگر اب کراچی کے مسائل کو حل نہیں کیا جائے گا تو میں آپ کو یہ یقین ضرور دلاتا ہوں کہ کراچی سے جو پی ٹی آئی کے الیکٹڈ لوگ ہیں وہ آپ کو زمین پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے سندھ گورنمنٹ کے خلاف. یہ بتائیے گا کہ آج آپ سب کی وزیر اعظم سے گفتگو کیوں نہ ہوئی؟ آپ کو بلایا گیا تھا، مدعو کیا گیا تھا اس کے لیے گورنر ہاؤس میں، آخر کیوں نہیں ہوئی آپ کی؟ دیکھیں میرے خیال سے گفتگو تو ہوئی، اتنی لمبی نہیں ہوئی جتنی ہم چاہتے تھے. اس سے کہ ایک تو وہ پچھلی میٹنگ سے لیٹ ہو گئے، پھر اس کے بعد ایس آئی ڈی سی ایل کے کوئی امپورٹنٹ ڈیسیشن تھے، اور اس کے بعد ان کی کوئی اگلی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور یہی فیصلہ ہوا کہ جب وہ کراچی آئیں گے تو تفصیلاً بات ہوگی. جو شارٹ باتیں ہو سکی تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیں. تو وہ صورتحال تو وہاں ہے. وہ کوئی بہت زیادہ اطمینان بخش میٹنگ نہیں رہی اس لحاظ سے کہ ہم کوئی تفصیلی بات کر سکیں، لیکن بنیادی اس میٹنگ میں یہی آ رہا تھا کہ اب ہم نے اس کمیٹی کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس وقت ہم کوئی دوسرا ایکسپیریمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں.
اس سے کہ وی ہیو ٹو سی دس تھرو کہ یہ کامیاب ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے. تو وہ جو بات ایمرجنسی کے لگانے کی تھی اس کے جواب. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آج 28 اگست ہو گئی, میئر کی مدت ختم ہو گئی. اگر یہ کمیٹی کا نسخہ جو ہے, فارمولا جو ہے, یہ کام کرے فبہا, اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. ساری پارٹیز مل کے کریں, جیسے کہ آپ نے کہا ہر منصوبے پہ, ہر بس پہ, مگر بس 2 تو صحیح, اس پہ مراد علی شاہ کا نام لکھ دے, اس میں بلاول بھٹو کا نام لکھ دے, مگر 12 سال سے 1200 دفعہ وعدے کر دیے جائیں کہ ہم آپ کو اس تاریخ اتنی بسیں, اس تاریخ کو اتنی بسیں, یہ جو ہماری کوچز پہ چھتوں پہ بیٹھ کے کراچی والے سفر کرتے ہیں ان کو اتار دیں. خدا را اس شہر کو بھی کوئی ایک سیف سٹی دے دیں جہاں پہ سیکیورٹی کیمراز لگے ہوں, لوگوں کو ملے. ارے کم از کم نمبر پلیٹ دے دیں, کہ جو کہ ایک پوری دنیا میں کون سا شہر ہے جہاں پر نمبر پلیٹ ہی نہیں ملتی ہے گاڑی کی. آپ رجسٹریشن کرائے, پانی خرید کے استعمال کرے غریب آدمی اس شہر کا. تو یہ پہلے بھی نہیں ملتا تھا, 2 سال آپ کی حکومت ہو گئی پھر بھی نہ ملا, اور پھر آپ ہمارے جن کو منتخب کیا ان سے وزیر اعظم کی آج اس تباہی میں ملاقات ہی نہ ہوئی. وزیر اعظم کی ان کراچی والوں سے تو کیا ملاقات ہوتی. یہ تو بہت ہی تباہ کن صورتحال ہے فردوس بھائی. کامران صاحب, جو صورتحال ہے وہ ہے. اب اس مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ کراچی کی آواز بن کے اٹھنا ہے, جو کہ انشاءاللہ ہم کوشش پوری کریں گے. اور پہلے بھی اسمبلی اور جگہ ہر پروگرام میں ہر جگہ یہ آواز اٹھائی ہے, اب بھی اٹھائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کہی ہے میں اس کی تردید تو کر نہیں سکتا, اس سے کہ میرے خود احساسات وہی ہیں جو آپ کے احساسات ہیں. مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ آپ 12 سال سے کہہ رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں یہ شہر تباہ ہو رہا ہے پچھلے 35 سال سے. جب سے رینجرز آئے ہیں اس وقت سے لا اینڈ آرڈر خراب ہے. کچھ عرصے کے لیے صحیح ہو جاتا ہے, ابھی تک ہم رینجرز کو نہیں ہیں. جس شہر میں امن نہیں ہو وہاں ترقی کیا ہوگی. اور ہر وقت یہاں ریسورسز کی بات ہوتی ہے, جبکہ یہ شہر پورے ملک میں سب سے زیادہ ریسورسز دیتا ہے. تو آپ بتائیے کہ میں جب اس شہر سے الیکٹ ہوا ہوں تو میں تو پہلے سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت اور کے ایم سی ہزاروں لوگ رکھے ہوئے جو کام پہ نہیں آتے. ہم کیا کیا نوحہ پڑھیں, کیا کیا عوام کے پاس جا کے کہیں. اس سے کہ ایک طرف ملک میں غربت ہے کہ جب ہم وفاق کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈیٹ پیمنٹ, ڈیفنس پیمنٹ اور گورنمنٹ چلانے کے پیسے کے بعد پی ایس ڈی پی قرضے پہ چل رہا ہے. تو پیسے دیں کہاں سے کراچی کو, اور این ایف سی کے ایوارڈ سے پی ایف سی مانگتے ہیں تو سندھ حکومت اس پہ دائیں بائیں شائیں کر رہی ہے. بات ساری یہ کہ کوئی سیریسلی ان سے کام کروا نہیں سکتا. سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب رجسٹری میں اتنی دفعہ کراچی کا مقدمہ اٹھاتے ہیں لیکن آرٹیکل 140 کی پیٹیشن نہیں اٹھاتے. 12 جا چکے ہیں ہم اس بات کے اوپر کہ اس پیٹیشن کو لے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہمارے ساتھ کون کون مذاق کر رہا ہے. میں شاید اس زمرے میں بھی آ جاؤں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے. بٹ کتنے عرصے انتظار کریں کراچی کے شہری. کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ کریں, کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ کریں فردوس صاحب. آپ صرف وزیر اعظم سے کراچی کا مقدمہ جیت کے دکھائیں, سمجھ لیں کراچی جیت گیا. چلیے جی, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس میں کامیاب. چلے آپ کے لہجے نے بہت کچھ کہہ دیا ہے. بہت بہت شکریہ. فردوس شمیم نقوی, قائد حزب اختلاف پاکستان تحریک انصاف کے کلیدی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی کا ہاتھ کس نے پکڑا, کراچی کی مدد کس نے کی, کراچی والوں کے آنسو کس نے پہنچے. یقیناً پہنچے, اور وہ پہنچے ان چیریٹی اداروں نے جو کہ کراچی میں کام کرتے ہیں, جن کا پوری دنیا میں ثانی نہیں ہے. کراچی کی مدد ہمیشہ یہی دفاعی ادارے کرتے رہے, اور انہوں نے کمال کر دیا ان بارشوں کے دوران بھی. ان کو سلام پیش کریں گے ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کراچی میں جاری تباہی اور آفت ہر جگہ نظر آ رہی ہے. آج بھی اس کو دیکھنا ہے کہ آفت اور تباہی کس کو کہتے ہیں. ایک بار کراچی آ جائے اور کراچی کے متعدد علاقوں کا دورہ کرے, اندازہ ہو جائے گا کہ تباہی اور آفت کہتے کس کو. اور اس پریشانی میں, اس تباہی میں اگر کسی نے کراچی کا ہاتھ پکڑا, کراچی والوں کے دروازوں پہ پہنچے, کراچی کی مدد کرنے کی کوشش کی, تو وہ حکومت سندھ نہیں تھی, سندھ کابینہ نہیں تھی. سندھ کابینہ کے 1-2 اراکین تھے جو کہ ہمیں نظر آئے, جس میں سعید غنی شامل ہے. آج وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ یقینی طور پر نکلے, مختلف مقامات پر وہ گئے, لیکن
وہ حکومت سندھ جس نے کہ مدد کرنی ہے اس شہر کی، مدد کرنی تھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی، وہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آئی. مگر اگر حکومت مدد نہ کرے، وفاقی حکومت مدد نہ کرے، پی ٹی آئی حکومت نہ کرے، کہ مدد نہ کرے، پیپلز پارٹی حکومت نہ کرے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس نے کراچی میں ادارے دیے ہیں، رفائی ادارے اس انداز کے دیے ہیں جو کہ کراچی والوں کی ایسی مدد کرتے ہیں جو کہ شاید کوئی دنیا کا ملک بھی اپنی جو بیسٹ ویلفیئر اسٹیٹ ہے وہ نہیں کرتی. کسی کو کھانا کھانا ہو، کسی کو کفن کا انتظام کرنا ہے، کسی کا علاج ہے، کسی کی تعلیم ہے، کسی کی صفائی ہے، کسی کی ستھرائی ہے، یہ ہمارے یہاں رفائی ادارے ہیں اور ان گنت صفائی اور محنت سے کام کرتے ہیں. اور کراچی کی حالیہ آفت کے دوران بھی انہی رفائی اداروں نے کمال کام کیا اور کمال انہوں نے لوگوں کی مدد کی، خدمت کی. اور میں کس کس کا نام آپ کے سامنے گناؤں، کتنی محبت سے، کتنی لگن سے ان کے ہزاروں، دسیوں ہزاروں لوگ ہم تک پہنچے، ہم مصیبت زدہ تک لوگوں تک پہنچے اور انہوں نے مدد کی. الخدمت، ایدھی، چھیپا، سیلانی، جے ڈی سی، ان گنت یہ تنظیمیں تھیں جو کہ پہنچی، لوگوں کے دروازوں تک پہنچی، ان کی مدد کی. کہیں ڈوبتی ہوئی گاڑیوں کو نکالا، کہیں پیاسوں کو پانی پلایا، کسی کے گھر پہ کھانا پہنچایا، کسی کو اسپتال پہنچایا، کسی کو کشتیوں سے گھر سے نکالا. دور دور تک ریاست نظر نہ آئی مگر ہمیں چپے چپے پہ الخدمت نظر آئی، ہمیں ہر چپے پہ چھپا نظر آئی، ہمیں سیلانی نظر آیا، ہمیں ایدھی نظر آئے اور ہمیں جے ڈی سی نظر آئی. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ کوئی نہیں پہنچ سکا اور یہ تقریباً بہت ہی گہرائی پہ ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر کسی سیاسی جماعت نے کراچی والوں کی مدد کی ہے، سیاسی جماعت جو ہوتی ہے جس کی پولیٹیکل پارٹی بھی ہے جس نے کراچی کی ان بارشوں میں مدد کی یا عام طور پہ مدد کرتی ہے، وہ جماعت اسلامی کی الخدمت ہے. بے پناہ خدمت کی ہے ان بارشوں میں بھی اور اس سے پہلے بھی، اور یقیناً الخدمت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. جماعت اسلامی سے تعلق ہے جس نے کراچی کی بھرپور مدد کی ہے اور کراچی کا سلام جہاں پہ سیلانی کو پہنچے، چھیپا کو پہنچے، ایدھی کو پہنچے، وہاں الخدمت کو بھی پہنچنا چاہیے. اور یقیناً کراچی کے حالیہ سالوں میں بے پناہ خدمت سر انجام دے رہی ہے جے ڈی سی، اور جے ڈی سی کے بہت ہی انرجیٹک جنرل سیکرٹری ہیں ظفر عباس، ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ ظفر عباس صاحب، آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے. بہت ہی آفت کا زمانہ ہے اور یقیناً ظاہر ہے محرم کے آخری دن بھی ہیں. یہ فرمائیے گا کہ کیا ہوا کراچی پہ جو کہ آپ کل اور پرسوں جس مصروفیت میں اور آج جو گزرتے رہے ہیں، اس وقت کی کراچی کی مجموعی صورتحال ہے کیا؟ کیونکہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس پوری سچویشن کو ڈیل کر رہے ہیں. کامران خان صاحب، کراچی کو ان حکمرانوں نے، ان سیاستدانوں نے، جو ایک کہتا ہے کہ ہمارے وزیر نئے ہیں، دوسرا کہتا ہے کراچی والے ہمیں ووٹ نہیں دیتے، تیسرا کہتا ہے ہمیں اختیار نہیں ملا، ان تینوں کی لڑائی نے کراچی شہر کو ریگستان بنا دیا. نہ یہاں پر سیوریج کی لائنیں ہیں، نہ برساتی نالے ہیں، نہ یہاں بجلی ہے، نہ یہاں پر کل رات سے کراچی میں فون کے سگنل نہیں آ رہے ہیں، انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں آ رہے ہیں. شہر کا ایسا بیڑا غرق کیا ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابوالحسن اصفہانی روڈ پر جو جے ڈی سی کا اولڈ ایج ہوم ہے، اسی گلی میں کل رات میں ایک بچہ بہہ گیا تھا پانی کے اندر، اس کی لاش اس کے گھر میں اب ملی ہے اور وہ لاش آئی ہے. تو اگر ذرا سی بارش ہوگی تو کراچی والے اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھائیں گے. 24 گھنٹے 48 گھنٹے سے لائٹ نہیں ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر آپ کسی بھی علاقے کی بات کریں، آپ جس علاقے میں چل دیں، ہر علاقہ اس وقت کچرے میں ڈوبا ہوا ہے. 10 سال سے کچرا نہیں اٹھایا گیا، بڑی منصوبہ بندی کے تحت اس شہر کو برباد کیا گیا تھا. وہ بربادی آج سارے حکمران خوش ہیں، ان کو بہت مزہ آ رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح کراچی تباہ و برباد ہوا ہے. نالے میں ڈوب کے ہلاکت کی ابھی آپ نے ایک بچے کی بات کی. جس مسجد میں میں نے جمعے کی نماز پڑھی وہاں امام صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 بھائی ایک موٹر سائیکل سمیت کل کسی وقت نالے میں بہہ گئے اور ابھی تک ان کا کوئی دور دور تک سراغ نہیں مل رہا.
اس جیسی انگنت کہانیاں تیر رہی ہے کہ لوگ نالوں میں بہ گئے, گٹروں میں چلے گئے اور ان کا کہیں دور دور تک سراغ نہیں مل رہا ہے. کامران صاحب, ہماری ریسکیو ٹیمیں جب کام کرنے جا رہی ہیں نا تو وہ کہاں ریسکیو کریں؟ سینے تک پانی ہے, نیچے گٹر کھلے ہوئے. تو میں اپنے ریسکیو رضاکار کے جنازہ لے کر اس کی فیملی کو بتاؤں گا کہ تمہارا بیٹا آیا تھا لوگوں کی مدد کرنے اور وہ خود گٹر میں ڈوب کے مر گیا. اس طرح سے برباد کیا ان حکمرانوں نے شہر کو. آپ یقین جانیے, ایک تو ہمارے حکمران جتنے بھی ہیں وہ سلم ایریاز میں رہتے نہیں. کراچی 80% سلم ایریاز ہے. یہ رہتے ہیں بڑے بڑے بنگلوں میں, کوٹھیوں میں. جب یہ آتے ہیں تو شاید یہ غریب ہوں, لیکن اس وقت ان کا غریبوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب چلے غریب چھوڑیں, ڈیفنس ڈوب گیا, فیز 4 کون ذمہ دار ہے؟ مطلب ان حکمرانوں نے پل کے اس پار اور پل کے اس پار کا فرق بھی ختم کر دیا. اور کراچی کو جو انہوں نے برباد کیا ہے کل رات سے, دیکھیں اب سیاست کیا ہو رہی ہے. اب سیاست ہو رہی ہے کہ بارش کے بعد روڈ پہ نکلیے, شارع فیصل پہ تصویریں کھنچوائیں, ٹویٹر پہ ڈال دیجئے, جی یہ کراچی دیکھ لیا سڑک پہ پانی نے. بھائی ساری آبادیاں ڈوب گئیں. سرجانی ٹاؤن میں گھروں میں مچھلیاں گھوم رہی ہیں. لاکھوں روپے کا, کروڑوں اربوں روپے کا غریبوں کا فرنیچر تباہ ہو گیا. غریب آدمی کا ٹی وی چلا گیا جو اس نے قسطوں میں لیا تھا, غریب کی واشنگ مشین چلی گئی, غریب کا فرنیچر چلا گیا. آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ابو الحسن اصفہانی روڈ پہ بگ اینڈ بائی نام کا ایک کراچی کا 5واں بڑا مارٹ ہے, اس کے اندر نالے کا پانی 16 فٹ بڑھا ہوا ہے, اس کا 40 کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, نہ کسی کو انٹرسٹ ہے اس کراچی کا. اتنی منصوبہ بندی سے شہر کو برباد کیا اور مافیاز کے حوالے کیا جس کا کوئی ثانی ہی نہیں ملتا ہے. اور ظفر بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو نالوں کی کیفیت ہے, ہمیں بتایا گیا تھا کہ 3 نالے تو صاف کر دیے گئے, کیا اس کا کہیں فائدہ نظر آیا؟ کہیں نظر آیا کہ یہ نالے صاف ہوئے تھے؟ اور یہ نالے صفائی جو ہے یہ تو ایک کھیل ہے, ہر سال کا ایک مذاق ہے جو کہ کھیلا جاتا ہے. اس سال بھی کھیلا گیا اور اس سال یہ بتایا گیا کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں نالا صفائی شروع کی گئی تھی. بہرحال ابھی یہ کہا گیا تھا کہ 3 نالے تو صاف ہو گئے, اس کا کیا اثر نکلا؟ 4.5 کروڑ کی آبادی کے شہر میں 38 میں سے 3 نالے صاف ہوئے. 38 میں سے, وہ بھی انہوں نے این ڈی ایم اے والوں نے کیے. سر دیکھیں, جس وقت مراد علی شاہ صاحب نے حلف اٹھایا تھا نا 2016 میں, تو میں اور جنید جمشید اس وقت بھی روڈوں پہ احتجاج کر رہے تھے اور ہم کچرا لے کے وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے تھے اور ان کو اسلام آباد سے بلایا تھا کہ خدا کے واسطے کراچی کو صاف کر دو. وہ دن ہے, آج کا دن ہے. سر میں بولنا نہیں چاہ رہا الفاظ, کراچی شہر کے ساتھ کیا کیا ہے. اسپتالوں کا فضلہ لوگوں کے گھروں میں تیر رہا ہے, بیماریاں, کون سا انجیکشن ڈرپ اس وقت لوگوں کے گھروں میں نہیں تیر رہا ہے. اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے. پارک تباہ کر دیے, اسکول تباہ کر دیے, گلیاں, روڈیں, چوراہے, کوئی ایک جگہ اس شہر کی بتا دیں. آپ صرف شارع فیصل کو کراچی سمجھتے ہیں کیا؟ جو ٹویٹ آ رہا ہے ہم شارع فیصل پہ گھوم لیے, ایئرپورٹ تک پانی نہیں ہے, پورا شہر پانی سے بھرا ہوا ہے. آپ جاؤ تو آبادیوں میں. اور اس دفعہ تو یہ کیفیت ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ پل سے ادھر پل سے ادھر کے بعد کی بھی تفریق ہے وہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ جو ڈی ایچ اے کے مناظر ہیں وہ کسی بھی نشیبی علاقے سے کوئی فرق نہیں ہے اس میں. کامران صاحب, ڈی ایچ اے پورا ختم ہو گیا. فیڈرل ایریا کا وہ بلاک جہاں امیر لوگ رہتے تھے, بلاک 12, اس کے اندر 8 فٹ پانی ہے. رات بھر ریسکیو کیا ہم نے, بڑے والے ٹرک چلائے اپنے, ہماری چھوٹی گاڑیاں بند. پورے کراچی میں ایمبولنس کا نظام مفلوج ہو چکا ہے, ایمبولنس نہیں چل سکتی. ایدی فاؤنڈیشن کی 4x4 کی گاڑیاں سرکاری اداروں نے ضبط کر لی ہیں, وہ بھی رو رہے ہیں. اب نہ میت اٹھا سکتے ہیں آپ شہر سے, نہ پریگننٹ لیڈی کو اٹھا سکتے ہیں, نہ کسی کو ریسکیو کر سکتے ہیں. فون بند ہے سب کے. بھائی فون کیوں بند کیے ہوئے آپ نے کل رات سے؟ اور جس کی ذمہ داری ہے, کوئی ایک شخص ریزائن دے گا؟ پورا شہر برباد کرتے ہیں ہر بارش میں, نہ کوئی ریزائن دیتا ہے. ہر شخص آگے پولیٹکس کر رہا ہے, سب عیاشیاں کر رہے ہیں, پکنک منا رہے ہیں, وزیر وزراء فارم ہاؤسوں میں گھوم رہے ہیں. اس شہر کے ساتھ تو وہ ظلم کیا ہے جس کی مثال ہی نہیں ہے دنیا میں کہیں. یقیناً بہت بہت شکریہ ظفر عباس. ان شخصیات ان اداروں میں شامل ہیں جو کہ کراچی کی مدد کے لیے آئے, جس میں کہ ان کی جے ڈی سی شامل ہے, اور پھر میں آپ کو گنواؤں گا الخدمت, سیلانی, چھیپا, ایدی, بے پناہ خدمات سر انجام دی. اگر یہ نہ ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا. بہرحال اللہ تعالیٰ تو ہوتا. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. بجلی کا نظام بہت مخدوش ہوا ہے اس دوران کے الیکٹرک والے کہتے ہیں کہ جہاں پورا شہر زیر آب ہو وہاں بجلی کھولے تو لوگ کرنٹ لگنے سے مریں گے, بہت بری کیفیت ہوگی. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے 36 گھنٹوں سے بجلی نہیں ہے, اور اس کے بھی بڑے مسائل ہیں. کہ الیکٹرک سے پوچھیں گے کہ کب بجلی ریسٹور ہوگی, اس کا موقف کیا ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک. کراچی میں ان گنت پریشانیاں, ان گنت لوگوں کی مصیبتیں, اور ان میں ایک سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ کیونکہ بے پناہ بارش ہوئی اور بے پناہ بارش کی وجہ سے پورا شہر زیر آب تھا اور مختلف علاقے مکمل طور پہ زیر آب تھے, اور اس موقع پہ یقینی طور پہ شاید کہ الیکٹرک کی ضرورت ہوگی. بجلی بند کرنی پڑی. بجلی بند ہے
اور کراچی کے متعدد علاقے جو اب تک زیر آب ہیں وہاں پر بجلی نہیں ریسٹور ہو چکی ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تقریباً بعض علاقوں میں 36 گھنٹے ہو چکے ہیں بجلی ریسٹور نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بجلی کی جیسی جیسے بارش میں تیزی آتی گئی، اطلاعات آتی گئی کہ کئی کے مختلف جو گرڈ سٹیشنز ہیں وہ ٹرپ کر رہے ہیں، اور درجنوں ڈرپ فیڈرز اور جو گرڈ سٹیشنز ہیں ان میں خرابی پیدا ہوئی، اور اطلاعات کے مطابق سینکڑوں فیڈرز ایسے تھے جو ٹرپ کر گئے، جس کی وجہ سے شہر کا ایک کثیر علاقہ کل کم از کم رات گئے تک اندھیرے میں ڈوبا رہا، اور متعدد علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے کم از کم بجلی غائب رہی ہے۔ بہت ہی مشکل صورتحال، بجلی غائب ہونے کی وجہ سے، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پانی کی موٹرز نہیں چلا پائے، گھر میں خاص طور پہ ٹیلی فون چارجز تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے، لوگوں کے گھر میں پیٹرول ڈیزل ختم ہو گیا، جن کے پاس جنریٹرز تھے جو جنریٹر سپورٹ کر سکتے تھے، اور دوسری جانب مصیبت یہ تھی کہ پیٹرول پمپس کام نہیں کر رہے تھے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ بجلی نہیں تھی یا وہاں پہ سیلولر کنیکشنز نہیں تھے، تو وہاں پہ جو آٹومیٹک ڈیجیٹل سسٹمز ہیں وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ گویا کہ پریشانیاں تھیں، بے پناہ پریشانیاں تھیں جو کہ کراچی والوں نے سہی اور جو کہ اب بھی جاری ہیں، اور ہم آپ کو تفصیل سے بتا رہے ہیں جو تکلیف کراچی والوں نے سہی جاری ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے کراچی الیکٹرک سپلائی کا موقع میں حاصل ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر ضیاء جو چیف ڈسٹریبیوشن آفیسر ہیں کے الیکٹرک کے۔ بہت بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب۔ کرنٹ سچویشن بتائیے گا، اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں شہر کراچی کی جو بجلی کی کیفیت ہے وہ کیا اس وقت لیٹسٹ آپ کے بقول کیا صورتحال ہے؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے موقع دیا کہ الیکٹرک کو۔ اس وقت کامران صاحب 3 ٹیئرز ہیں میرے پاس، جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن۔ الحمدللہ میری جنریشن جو ہے پوری انٹیکٹ ہے اور پوری کام کر رہی ہے۔ ٹرانسمیشن میری فلی ایفیشینٹ اور پوری طریقے سے کام کر رہی ہے۔ میرے گریڈ سٹیشنز سارے آپریٹ کر رہے ہیں اور سارے ٹرانسفارمر جو ہیں وہ اس وقت بالکل کام کر رہے ہیں۔ ڈسٹریبیوشن سسٹم کے اندر میرے پاس تقریباً 30,000 کلومیٹر کا سسٹم ہے جو کہ کراچی کے پورے ایریا کو فیڈ کرتا ہے۔ ہمارے پاس تقریباً کوئی 1900 فیڈرز ہیں جو کہ اس 30,000 کلومیٹر کے سسٹم کو مینیج کرواتے ہیں۔ اس میں سے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ میرے پاس تقریباً کوئی 1600 فیڈرز ایسے ہیں جو کہ آپریٹ کر رہے ہیں اور وہ پورے ایریاز کو جتنے بھی ہیں فیڈ کر رہے ہیں۔ تقریباً کوئی 300 سوا 300 کے قریب ایسے فیڈرز ہیں جن کے اندر کچھ فیڈرز ایسے ہیں جن میں فالٹ آیا ہوا ہے، اور باقی کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ کہ پانی ابھی تک ریسیس نہیں کیا، اور چونکہ وہ نہیں کیا تو سیفٹی کی وجہ سے مجھے ان ایریاز کو بند کرنا پڑ رہا ہے، اور جو ہمارے پاس وہ پانی نکلتا جا رہا ہے ان ایریاز سے تو ہم ان ایریاز کو آن کر رہے ہیں۔ بٹ آف کورس اس کرنے میں ہمیں پھر پورا سسٹم وہاں پہ کچھ کلین کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب سب اسٹیشنز کے اندر پانی 6 سے 8 فٹ کھڑا ہوتا ہے آ کے تو ہمیں ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ سو یہ پروسیس ہے اس وقت جی، ہم انشاءاللہ آلموسٹ لائک 80 to 85% اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں شہر کے اندر۔ کہ اس وقت بقول آپ کے تقریباً 75% کراچی میں جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے بجلی نارمل ہے، اور 25% ایسے علاقے ہیں جہاں پر کہ اس وقت بجلی نہیں ہے، جو کہ آپ نے 1900 میں سے کہا کہ 1600 میں آپ اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں۔ جی بالکل صحیح ہے۔ عامر جان صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ جو مشکلات کی خبریں آ رہی ہیں اور یہ جو 300 فیڈر آپ کے ڈاؤن ہے، اس کا کتنا حصہ ڈی ایچ اے کو کور کرتا ہے؟ کیونکہ ڈی ایچ اے میں کثیر علاقوں میں کثیر فیزز ایسے ہیں کہ جہاں پر 12 سے 14 گھنٹے غائب رہی ہے، اور بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پر ابھی تک بجلی کل دوپہر کے بعد سے نہیں آئی ہے۔ جی کامران صاحب، اس جو میرے 300 کے قریب فیڈرز ہیں جو کہ اس وقت بند ہیں، اس میں سے آلموسٹ 40% فیڈرز ایسے ہیں جو کہ ڈی ایچ اے کے ایریا کے اندر ہیں۔ باقی کچھ ایریا سوسائٹی کا ہے، پی ایس جی ایس کا ایریا، اور کچھ جو ایریا ہے وہ اورنگی کی طرف کا ہے۔ باقی لامحالہ کچھ نہ کچھ فیڈرز باقی ایریاز کے اندر بھی ہیں، بٹ پریڈومیننٹلی جو ہے وہ ڈی ایچ اے کا ایریا، جہاں کہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ کھڑا ہوا آ کے، جس کی وجہ سے ہمیں سیفٹی کے لیے، کیونکہ وہ پانی اتنا بڑا تھا کہ زیادہ تھا کہ وہ گھروں کے میٹرز تک وہ ہٹ کر رہا تھا، کہ تو میں اگر بجلی چلاتا وہاں پہ سو پورا شک تھا اس چیز کا کہ خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی سیفٹی انسیڈنٹ ہوتا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا، کوئی فیٹیلٹی ہوتی، تو ہمیں بہت معذرت کے ساتھ عوام کے ساتھ اور جنرل پبلک کے ساتھ کہ میرے پاس آپشن کوئی نہیں تھی اس کے علاوہ کہ میں وہ ایریاز بند کرتا۔ اب چونکہ پانی نیچے جا رہا ہے
تو ہم ان ایریاز کو ریسٹور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی ہی یہ ایریاز بھی ریسٹور ہونے شروع ہو جائیں گے جی. اچھا، اس کی وجہ سے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ جو دوسرے معاملات ہیں، جو مثال کے طور پہ کیبل ٹیلی ویژن ہے، سیلولر سروسز ہیں اور دوسری جو سروسز ہیں، واٹر سپلائیز ہیں، وہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیونکہ بری طرح سے ہٹ ہوئی ہیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر یہ تھا کہ پاور سپلائیز نہیں تھی. کامران صاحب، جو واٹر سپلائی سکیمز ہیں اس کے اندر تو جو مین ان کے پمپنگ سٹیشنز ہیں، چونکہ وہ میرے ای ایس ٹی لائن کے اوپر فیڈ ہو رہے ہیں آ کے، تو وہ تو میری ای ایس ٹی لائن اللہ کا شکر ہے تھرو آؤٹ بالکل سٹیبل رہی ہے آ کے. اس کے اندر کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی. جو ڈاؤن سٹریم کچھ ایریا ضرور ہوں گے جہاں پہ کہ ہمیں فیڈرز کو بند کرنا پڑا یا وہاں پہ آؤٹیجز ہوئی تھیں، اور تقریباً دیکھیے کوئی 1800-1900 فیڈرز ہیں ہمارے پاس سسٹم میں، جس میں سے ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم مجھے 1100 فیڈرز یا میرے آؤٹیج میں گئے ہیں یا مجھے بند کرنے پڑے ہیں. ان میں سے میکسیمم مجھے فیڈرز بند کرنے پڑے تھے بیکاز کہ ان ایریاز میں پانی جمع ہو گیا تھا. اس کے اندر ضرور وہاں پہ کچھ واٹر سپلائی سکیمز کے اندر ایشو بنا ہوگا، لیکن پریڈومنٹلی اس وقت تک تو میرے پاس میکسیمم ایریاز جو ان سے ہیں وہ ریسٹور ہو چکے ہیں. جہاں تک کیبل نیٹ ورک کا تعلق ہے، میرے لیے تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے شہر کے اندر کہ میرے پاس 30,000 کلومیٹر کا سسٹم ہے جس کے اوپر 1,00,000 کلومیٹر کیبل نیٹ ورک چل رہی ہے، جو میرے لیے ایک بہت بڑا سیفٹی ہیزرڈ ہے. میری کوشش تو یہ ہے کہ اس پورے 1,00,000 کلومیٹر کا جو سسٹم ہے میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو یا تو اتاروں یا کوئی نہ کوئی گورننس کروں، بیکاز یہ میرے لیے تو ایک بہت بڑا سیفٹی کا ایشو بنا ہوا ہے میری کے الیکٹرک کے لیے. بہت بہت شکریہ عامر ضیاء، چیف ڈسٹریبیوشن آفیسر کے الیکٹرک ہمارے ساتھ تھے. دعویٰ کر رہے ہیں، کہنا یہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں پورے کراچی کی بجلی نارمل ہو جائے گی، ریسٹور ہو جائے گی. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 20 سے 25% ایسا علاقہ ہے جہاں پہ بجلی نہیں ہے، جس کا کثیر علاقہ ڈی ایچ اے کا ہے. باقی تمام جگہوں پہ سپلائیز ریسٹور ہو چکی ہیں. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایک اور آفت کا جس کا کراچی سامنا کر رہا ہے. وہ یہ کہ کل سے اب تک مختلف علاقوں میں سیلولر سروس یعنی کہ موبائل فون سروسز ڈاؤن ہو گئی ہیں. نارمل موبائل جو سروسز ہیں وہ بھی ڈاؤن ہیں. اس سے کنیکٹڈ جو وائی فائی سروسز ہوتی ہیں یا جو براڈ بینڈ سروسز ہوتی ہیں وہ بھی مکمل طور پہ ڈاؤن ہیں. اور یہ ایک اور بڑی پریشانی ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، مدد کے لیے فون نہیں کر سکتے. اس آفت کی بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقت سے قبل ہم کراچی میں بجلی کی تباہ کن صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر علاقے زیر آب ہوں گے، وہاں پر اگر بجلی ریسٹور کر دی گئی تو خطرہ ہے کہ کہیں پانی کرنٹ نہ پھیل جائے اور ہلاکتیں نہ ہو، جیسا کہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. گزشتہ سال بھی اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں. مگر شہریوں کے لیے یہ انتہائی پریشانی اور تکلیف کا معاملہ ہے، کیونکہ ایک جانب بارش، دوسری جانب گھروں میں پانی بھرا ہوا، تیسری جانب بجلی نہ ہونا. یقیناً اور لوگوں کے اپنے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس میں بجلی کا نہ ہونا اور 24 گھنٹے 36 گھنٹے سے بجلی نہ ہونا یقیناً ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے. اور ایک اور بہت ہی کرنا پڑا کراچی والوں کو اور کل سے کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ کہ کل کے بعد سے، بارش کے بعد سے اچانک وسیع علاقوں میں دیکھا گیا کہ سیلولر نیٹ ورک سروسز کام نہیں کر رہی. پاکستان کے تمام جو سیلولر نیٹ ورکس ہیں وہ کام نہیں کر رہے. مختلف علاقوں میں کہیں پہ سگنلز آ رہے ہیں تو براڈ بینڈ نہیں آ رہا، اور کہیں پہ اور پھر آج صبح کے بعد سے ایسا لگا کہ یہ نظام بری طرح سے مفلوج ہو گیا، جو یقیناً ایک کرائسس صورتحال تھی شہریوں کے لیے، کیونکہ ایک جانب پانی نہیں، دوسری جانب گھروں میں پانی، تیسری جانب گھروں کے باہر پانی، اندر بجلی نہیں، اور پھر کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے کیونکہ ٹیلی فون سروسز کام نہیں کر رہی تھی. اس میں پی ٹی سی ایل کی لینڈ سروس بھی آج کام نہیں کر رہی تھی. اندازہ آپ لگائیں کہ کس قدر حسرت اور کس قدر مصیبت کی کیفیت تھی. اس میں ایک دوسرے سے رابطہ نہ ہونا، مدد کے لیے نہ بلا پانا، یہ بھی ایک بہت ہی مشکل صورتحال تھی. اور اب جب کچھ علاقوں میں کہیں کچھ سگنلز آنے شروع ہوئے ہیں تو خبر یہ آ رہی ہے کہ کل 9 محرم اور 10 محرم کی وجہ سے مکمل طور پر سروسز بند رہیں گی کراچی میں اور سندھ میں. گو کہ گزشتہ سالوں میں حالات میں کہیں بہتری کی وجہ سے سروسز 24 گھنٹے تمام علاقوں میں بند نہیں ہوتی تھی. دیکھنا یہ ہے کہ کل اور پرسوں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال کراچی کی موجودہ صورتحال میں فون سروسز، موبائل فون سروسز نہ ہونا، سیلولر سروسز نہ ہونا ایک بہت بڑی آفت تھی. اس کی کیا وجوہات تھی یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. ذرائع کرام ہمیں جوائن کر رہے ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر جیز جناب عامر ابراہیم. بہت بہت شکریہ عامر ابراہیم صاحب، آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے. آپ کے علم میں ہوگا بری طرح سے متاثر ہوا ہے یہ سیلولر نیٹ ورک کراچی میں. آپ بتائیے گا اس کا ایکسٹینڈ کیا ہے، اور آپ ظاہر لیڈنگ سروسز پرووائڈر ہیں، آپ کے پاس زیادہ انپٹ ہوگی. آپ فرمائیے نا کہ کیا ہوا کیا.
جی السلام علیکم کامران, تھینک یو فار کالنگ می اگین. لگتا ہے کہ جب بھی ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کوئی نہ کوئی کرائسس ہو رہا ہوتا ہے. پچھلی دفعہ کووڈ تھا اور اس دفعہ یہ کراچی کی فلڈنگ کرائسس ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ حالات کچھ طریقوں سے یہ والا جو کرائسس ہے یہ پہلے والے سے بھی زیادہ خراب ہے, کیونکہ پہلے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. سرٹنلی ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اس وقت معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن بجلی بھی نہیں ہے, انٹرنیٹ بھی نہیں ہے, کمیونیکیشنز بھی نہیں ہے, آپ باہر بھی نہیں نکل سکتے. سو یہ ملٹیپل اینگل سے ایک کرائسس کراچی کی جو عوام ہے وہ بیئر کر رہی ہے. شاید یہ پرہیپس پرانے کرائسس سے اس وقت زیادہ خطرناک اور امپیکٹفل نظر آ رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج صبح سے کچھ مزید امپیکٹ پڑا ہوا ہے نیٹ ورک کے اوپر. تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں بہت سارے لوگ شاید آٹومیٹکلی کوریلیٹ نہیں کرتے, لیکن جو ہمارے ٹیلی کام کے ٹاورز ہیں ان کو بھی بجلی چاہیے ہوتی ہے چلنے کے لیے. ہمارے پاس 2 یا 3 قسم کے پاور بیک اپس ہوتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر بجلی کمرشل پاور جس کو ہم کہتے ہیں اگر وہ چلی جائے تو ہم نے یو پی ایس ٹائپ کی بیٹریز لگائی ہوئی ہوتی ہیں. وہ بیٹریز 1-2 گھنٹے تک چلتی ہیں, اور اس کے بعد ہمارا تھرڈ سورس آف پاور ہوتا ہے جنریٹرز, جو کہ تقریباً 8 سے 12-14 گھنٹے تک چل سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر ان کو ریفیلنگ کرنی پڑتی ہے. تو ہم نیٹ ورک جب ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم پیرامیٹرز لے کے دیکھتے ہیں کہ کس ایریا میں کتنی دیر تک بجلی یا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور اس کے مطابق ہم اپنے نیٹ ورک ڈائمینشن کرتے ہیں, بیٹریز لگاتے ہیں, جنریٹرز لگاتے ہیں. جو پچھلے 2 دنوں میں کراچی میں ہوا یہ کوئی اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتا تھا, اور نارملی ہم ریسکیو ٹیمز کے تھرو اپنا نیٹ ورک کو ریسٹور ضرور کر لیتے ہیں. آج جو حالات ایسے ہوئے ہیں, اور آج صبح میری مونس الوی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی جو کہ الیکٹرک کے سی او ہیں, وہ میرے اوپر ریلائی کر رہے تھے کہ عامر صاحب پلیز اپنے سروسز بحال کریں تاکہ ہمارے جو ریسکیو ورکرز ہیں جو ریسٹوریشن کا کام کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں. تو میں نے کہا میں کس طرح کر سکتا ہوں, یہ تو ہم آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. جو مسئلہ اس وقت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پانی کی وجہ سے ہمارے جنریٹرز جو ہیں وہ بھی پانی کے نیچے آ گئے ہیں. پھر آپ جس طرح کراچی میں ہیں آپ کو معلوم ہوئے گا کہ جنریٹرز جو ہیں وہ سبمرج ہو گئے ہیں, اور جو فیول سٹیشنز ہیں ادھر ڈیزل بھی نہیں مل رہا. سو یہ ایک بڑا ایک یونیک قسم کا کرائسس ہے جس کے تھرو ہم گزر رہے ہیں. ایک چیز میں مزید لیکن عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اب آپ کو ایک اس سچویشن میں اب آپ کو پورا ایک ریویو نہیں کرنا پڑے گا اپنا جو یہ بیک اپ سسٹم ہے, کیونکہ کرائسس میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کمیونیکیشن کی, اور اس قسم کے کرائسس میں جیسے کہ یہ کلیمٹی ہے اس میں کمیونیکیشن کا بریک ڈاؤن جو ہے نا اٹس اے کمپلیٹ بریک ڈاؤن. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی آپ سے کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے کمیونیکیشن کھولے تاکہ ہم لوگوں سے بات کر سکیں اور پاور ریسٹور کر سکیں, اور آپ بولو تاکہ میں تمہیں کمیونیکیشن ریسٹور کر کے دوں. یہ کتنا سیویئر کرائسس تھا شہر کے اندر. تو یہ اب آپ اس سے جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بڑا یونیک قسم کا کرائسس ہے جس میں بہت سارے سسٹمز کنکرنٹلی فیل کر رہے ہیں. پاور کا ہے, پاور کے ساتھ روڈ انفراسٹرکچر ہے, کئی جگہوں پہ پاور جاتی ہے لیکن روڈز جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں, فیول چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ملٹیپل سورسز جو ہیں ایک ہی وقت میں جانا بہت ریئر ہوتا ہے. ایسی چیزوں کو ڈائمینشن نہیں کیا جا سکتا پلاننگ کے وقت. اور جس طرح آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے کہ کراچی میں جو اس وقت بارش ہوئی ہے وہ 90 سالوں میں سب سے زیادہ ہوئی ہے. تو یہ چیزیں میں بتانا چاہ رہا تھا کہ سرٹنلی ہم اپنے پروٹوکولز اور اپنی ریلائنس جو ہے وہ ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں. صرف ایک اور سورس ہوتی ہے انرجی کی, وہ ہوتی ہے سولر. اور سولر اربن ایریاز میں لگانا مشکل ہوتا ہے, اور پھر سولر کے بھی وہی چیلنجز ہیں کہ رات کے وقت اس کو بھی بیک اپ بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے, اور دن کے وقت اس کو سورج کی ضرورت ہوتی ہے. تو شاید میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ سولر ہمیں پوری طرح ایز این ایڈیشنل سورس آف بیک اپ مدد نہ پرووائڈ کر سکے. دیکھیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہماری ڈپینڈنسی ہمارے کسٹمرز کی, ہمارے سٹیزنز کی ڈپینڈنسی انٹرنیٹ کے اوپر, موبائل فونز کے اوپر بہت بڑھ چکی ہے, اور یہ ضروری ہے کہ ہم ایسے مشکل حالات میں اپنے ہم وطنوں کی خدمت اور جو ان کی ضرورت ہے ان کو پورا کر سکیں. عامر صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ اس وقت سچویشن ہے, کیونکہ میں نے بھی کوئی آفیشیل اس میں نوٹیفیکیشن تو نہیں دیکھا ہے, لیکن یہ میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ کل 9 محرم ہے, پھر 10 محرم ہے. پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سروسز ڈاؤن ہوتی تھی مگر سلیکٹڈ ٹاورز کی جہاں پہ پرابیبلی اس قسم کی سیکیورٹی سچویشن ہو. لیکن ابھی کیونکہ کراچی میں بارش ابھی پوری آفت جو ہے وہ
اس سے نبرد آزما ہم ہو رہے ہیں. آگے کل بھی بارش کی فورکاسٹ ہے, پرسوں بھی بارش کی فورکاسٹ ہے, اور اس صورتحال میں ایک پلانڈ شٹ ڈاؤن سروسز جو ہے یہ کافی نروسنس پیدا کر رہی ہے اس شہر میں. آپ کے پاس اس میں کیا آفیشیل کمیونیکیشن کیا ہے؟ جی, میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اس وقت ہم بحران کے تھرو گزر رہے ہیں اس میں ان ایڈیشن ٹو دا مینی تھنگس دیٹ آئی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ, جس میں بجلی, پانی اور فیول کی شارٹیج بتانی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم 8ویں 9ویں اور 10ویں محرم میں سیکیورٹی کی وجہ سے جو لائسنسڈ آپریٹرز ہیں وہ پابند ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز پی ٹی اے کے تھرو ہمیں ڈائریکشنز دیتی ہیں, کچھ سینسیٹیو ایریاز کو ہم اپنے لائسنس کی آبلیگیشنز کی وجہ سے پابند ہیں کہ ہم ان چیزوں کو فلفل کریں. آج صبح سے ہمیں کچھ جگہوں پہ کراچی میں مزید نیٹ ورک بند کرنے کے لیے کہا گیا تھا. ہم پی ٹی اے کے ساتھ رابطے میں ہیں, انہوں نے اپنی پریس ریلیز بھی نکالی ہے جس کے تھرو شاید یہ واضح ہوتا ہے کہ تقریباً 3/4 آف جو نیٹ ورک جو اس وقت بند تھا کراچی میں وہ محرم کی سروسز کی وجہ سے بند تھا. وہ اوور لیپنگ ایریاز بھی ہو سکتے ہیں, اگر محرم کی وجہ سے بند نہ بھی ہوتا شاید تب بھی اس جگہ پہ پانی آ جاتا اور اس جگہ پہ امپیکٹ ہوتا. لیکن ہم این ڈی ایم اے کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ بھی میری خود بات ہوئی ہے, بہت سارے وفاق میں منسٹرز کے ساتھ میں نے ان کو یہی ریکویسٹ کی ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں شاید ہمیں جو زیادہ پرائرٹائز کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سروسز ریسٹور کر سکیں تاکہ عام عوام جو ہے وہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکے. مجھے ڈائریکشن جی کرٹیکل ہے, یہ بہت ضروری ہے کمیونیکیشن. ایک تو کل نہ ہونا, آج نہ ہونا, اور پھر یہ خبر آنا کہ اب 2 دن بھی اکراس دا بورڈ کمیونیکیشن نہیں ہوگی, تو یہ ایک تباہی کے اندر جو ہے مرے کو مارنے والی بات ہوگی. تھینک یو سو مچ عامر ابراہیم صاحب, آپ نے ٹائم نکالا. چیف ایگزیکٹو آفیسر جیز ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.